الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان اس اعتبار سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت بنایا ہے اور آخری رسول اور نبی اس امت کو عطا کیا ہے، اور رسول بھی وہ جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اور اس اعتبار سے بھی ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، اپنا آخری کلام نازل فرمایا۔ ناظرین کرام، اس خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ ذرا غور کیجئے، قرآن مجید اللہ کا کلام اور رمضان المبارک جو انتہائی مقدس مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور پھر لیلۃ القدر بھی تمام راتوں کی سردار رات ہے۔ پھر اس قرآن مجید کو لے کے جناب جبریل امین، جو سب فرشتوں کے رہنما ہیں، قائد ہیں، بڑے ہیں، ان کی قیادت میں یا انہی کے ذریعے اس قرآن مجید کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شب قدر میں اور رمضان المبارک میں اتارا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضل الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ پر یہ قرآن مجید اترا، اور یہ نبی، یہ رسول ہمارے ہیں، اور یہ قرآن مجید بھی اس امت کے لیے اترا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ امت بڑی خوش قسمت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کا یہ کلام صرف اور صرف ہدایت کی کتاب ہے۔ سب سے بڑی رہنمائی یہی کتاب عطا کرتی ہے۔ اس سے مستفید ہونا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی کتاب نہیں ہے جو انسانوں کی رہنمائی کر سکے۔ ھدی للناس، ھدی للمتقین۔ جو واقعی چاہتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے تو وہ کنویں پہ چل کے آئے، اس قرآن مجید کے پاس چل کے آئے، قرآن مجید اس کو ہدایت دے دے گا، اس کی رہنمائی کرے گا۔ ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ کنواں پیاسے کے پاس چل کے آتا ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے اتاری، اس کے کچھ حقوق ہیں جو ہم مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے عائد کیے ہیں۔ ناظرین کرام، میں اس کلام کو اللہ کا کلام سمجھتا ہوں، مگر اس کو میں کس طرح اس سے اپنا ربط و تعلق رکھوں، اس کو میں کس طرح سمجھوں، کس طرح جانوں، کیا سلوک اور رویہ اس کتاب کے ساتھ اختیار کروں، اس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب مقدس قرآن مجید عطا کیا ہے، وہ اس کی تلاوت جب کرتے ہیں تو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ حق کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر قرآن مجید اترا، آپ نے اس قرآن مجید کے حقوق کس طرح پورے کیے؟ آپ کی سیرت سے یہ سب باتیں پتہ چلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ پہلا حق یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ عربی زبان میں تلاوت کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تلا یتلو تلون، تلون سے اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کسی شے کو فالو کرنا۔
اور دوسرا مطلب ہے تلا یتلو تلاوتن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا۔ تلون والا معنی دیکھیں، فالو کرنے والا، تو اس اعتبار سے بھی یہ تلاوت بہت عظیم تلاوت ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ ادھر قرآن مجید پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اور جو کچھ کہتا جا رہا ہے قرآن مجید اس کو وہ فالو کرتا جا رہا ہے اور عہد کر رہا ہے، اللہ یہ تیرا کلام ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، جو یہ کہہ رہا ہے میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی تلاوت بڑی مقدس تلاوت ہوتی ہے۔ ناظرین، شاید کچھ علماء نے قرآن مجید کے اس مفہوم پر غور کر کے ہمیں ایک بات بڑے پتے کی سمجھائی ہے کہ قرآن مجید کو جب انسان پڑھے، تلاوت کرے، تو مفہوم اور معنی پر غور و خوض کرتا جائے اور جو اچھی چیزیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اس کی جناب میں ان نعمتوں کو جو قرآن مجید کے ذریعے ہم سب مسلمانوں کو سمجھائی جا رہی ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی دعا مانگے۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں عذاب اور سزا کا ذکر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ بھی مانگے۔ یہ حق تلاوت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب ایک قرآن مجید پڑھنے والا اگر ان الفاظ پہ غور نہ کرے اور اس کی عادت جھوٹ بولنے کی ہو اور وہ پڑھتا جائے اور پرواہ نہ کرے، آگے گزر جائے، تو بتائیے کیا قرآن مجید نے واقعی اس کے لیے دعا کرنی ہے؟ یا ایسے شخص کے بارے میں واقعی ایک برائی لکھی جائے گی؟ اسی طرح قرآن مجید اگر نیکیوں کی بات کرتا ہے اور ایک مومن قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پختہ ارادہ کرتا جاتا ہے کہ جی اللہ میں مانتا ہوں، اللہ جو یہ کہا جا رہا ہے میں اس پر انشاءاللہ عمل کروں گا، اللہ جس چیز سے روکا جا رہا ہے میں ایسی چیزوں سے اجتناب کروں گا، یہ عہد کرتا جائے تو قرآن مجید اس شخص کو دعائیں دیتا ہے اور رب کی جناب میں بھی فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ تو قرآن مجید کا پورا اثر لے رہا ہے، اس کا دل تو پسیجا ہوا ہے، یہ تو عہد کر چکا ہے، اس کو توفیق عطا فرما۔ ناظرین محترم، تلاوت اور اس کا یہ مفہوم پہلا حق ہے جو ہم نے قرآن مجید کو عطا دینا ہے کہ ہم نے تلاوت کرنی ہے اور غور و خوض کے ساتھ کرنی ہے، عہد کرنا ہے کہ جو قرآن مجید کہتا جا رہا ہے میں مانوں گا، عمل کروں گا، اور جس چیز سے منع کرتا جا رہا ہے میں اس سے بچتا رہوں گا، باز آؤں گا۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ تلاوت کے کچھ آداب ہیں۔ ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ان آداب کو ملحوظ رکھنا اصل میں قرآن مجید کا ادب ہے، اللہ کے کلام کا ادب ہے۔ باوضو ہوئیے، کوشش کیجئے کہ وضو کے ساتھ قرآن مجید کو ٹچ کیا جائے اور وضو کے ساتھ ہی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح جو مقام ہے وہ بھی پاک صاف ستھرا ہو، جو کپڑے ہیں وہ بھی صاف ستھرے ہوں، خود بھی انسان باوضو ہو۔ قرآن مجید کی اس ادب کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو یہ بھی اس آیت پر عمل ہوگا جو لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن مجید کو وہی چھوتے ہیں جو پاک باز ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی قرآن مجید جب پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تو اس کے دو طریقے ہیں۔
ایک تو یہی ہے کہ اس کو بلند آواز سے پڑھا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پست آواز سے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ آواز نکالنی ہے، زبان کو حرکت دینی ہے، اس لیے کہ زبان کو حرکت دیں گے، کچھ کہیں گے تو یہ فرشتے لکھیں گے۔ اگر زبان کو میں نے حرکت نہ دی، منہ بند ہے، تو سوچئے فرشتے کیا لکھیں گے۔ اسی طرح ناظرین کرام، کرامن کاتبین کو بھی ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو انہیں اچھی طرح علم ہوتا ہے۔ تو جناب قرآن مجید کی تلاوت زبان کو ہلا کے کرنی ہے، تب جا کے یہ ہمارے رجسٹر میں ایک ایک لفظ کا ثواب لکھا جائے گا، ایک ایک حرف کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور زبان نے بھی گواہی دینی ہے، کانوں نے بھی گواہی دینی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو ہم اس کو پوری توجہ کے ساتھ غور سے سنیں۔ نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت واقعی ایک سناٹا ہونا چاہیے نمازیوں کے اوپر، خاموشی، پوری توجہ ہونی چاہیے قرآن مجید کو سننے کی طرف، خاموش رہا جائے، بولا نہ جائے، اور ارد گرد کے لوگ بھی نماز کا اور نماز کی تلاوت کا احترام کریں۔ ناظرین، یہ بھی ایک ادب ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، ارد گرد شور نہ ہو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رب کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکینت بھی نازل ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور قرآن پڑھنے والے کے لیے وہ دعا کرتے ہیں اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ وہ خود قرآن مجید کو غور سے سنتے ہیں۔ سوچئے، تلاوت میں کروں، میرے ارد گرد کے لوگ قرآن کو توجہ سے نہ سنیں، مگر سننے والی ایک اور مخلوق بھی ہوتی ہے جو فرشتے ہیں، جو آسمان سے اترتے ہیں اور اس مقام پہ کھڑے ہو کے قرآن مجید کو غور سے سنتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو، اور پھر مسلمان ہیں، ہمیں تو قرآن مجید کا ادب زیادہ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی میں جب تلاوت کروں تو خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کروں، خوبصورت آواز، خوش الحانی جس کو کہتے ہیں، خوش آوازی جس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف آواز نصیب کی ہوئی ہے، اور یہ آوازیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، ہر ایک کی آواز دوسرے سے مختلف ہے۔ لیکن جو خوش آواز ہے، اگر وہ اس کا استعمال قرآن مجید کی تلاوت میں کرتا ہے تو یہ اتنی پسندیدہ بات ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہی خوش آوازی ہوتی ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اس میں ڈوبا ہوا ہے، ڈوب کے تلاوت کر رہا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو خوش آوازی سے نہیں پڑھتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ناظرین، وقفے کے بعد مزید گفتگو کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔